قدر شخصیت مبلغ اسلام، مبلغ پیغام محبت، حضرت علامہ مفتی عبداللہ مظہر وارثی دامت برکاتہ العالیہ اپنے خطاب جو ابھی بھی نظر پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہاں اسٹیج پر صاحب موجود ہیں، کارکن موجود ہیں، انہیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن حضرت کا خطاب محبت سے سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ۔ جنہوں نے زیارت کی ہے، جن کا دل باغ باغ ہوا ہے، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ذوق اور محبت سے بیک زبان بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھنے والا۔ آج یکم ربیع النور شریف، تصور مدینہ، بیک زباں بآواز بلند منہ میٹھا فرمائیں اور مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام۔ آواز تھوڑی کھول دے۔ صدر ذی وقار عاشق نبی محترم، امین امانات سائیں قبلہ عالم محدث مشوری رحمہ اللہ تعالی، برادر ذیشان، پیکر خلوص و پیار، مجسمہ عجز و انکسار، پیر طریق رسالت، رہبر شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، حضور قبلہ پیر سائیں حافظ محمد انوار حسین مشوری دام اقبالہ یمین و یسار، تشریف فرما مقتدر علماء کرام، سادات اعظام، برادران اسلام، سامعین و حاضرین، آج مورخہ 15 اگست 2026 بمطابق یکم ربیع النور آپ کے اس عظیم اجتماع میں غالباً تیسری بار راول پنڈی سے بندہ ناچیز آ کے حاضر خدمت ہے۔ تمام احباب دعا فرمائیں اللہ زندگی میں ہمیں حضور کا پیار عطا کرے، قبر میں مدینے کے تاجدار کی پہچان نصیب ہو، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں حضور کی شفاعت سے بہرہ بر فرمائے۔ آمین بلند آواز سے بول دے۔ بعض اوقات دعا مانگنے والے سے پہلے آمین کہنے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو بھائی نماز کی حالت میں ہے وہ آہستہ آمین کہہ دے، جو نماز سے باہر ہے وہ بلند آواز سے کہے، کیونکہ ہم نماز میں آہستہ کہتے ہیں، باہر تو بلند آواز سے کہتے ہیں نا جناب۔ ایک بار آمین بول دیں، اللہ سب کو حضور کا پیار عطا کرے۔ یہ آج کی جو محفل، یہ ایک تو نبی پاک کی
نسبت سے انعقاد پذیر ہے، دوسرے اسے نسبت حاصل ہے حضور قبلہ عالم سائیں محدث مشوری کی، اور ہم سنی نسبت کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے نسبت اچھی ہو تو جنت میں جانا مشکل کام ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ آباد رکھے، میرا جملہ دیکھیں اور اپنی داد دیکھیں۔ میں نے میرٹ سے داد لینی ہے، میں بھاگم بھاگ آج اپنی طاقت سے نہیں آیا، آج محدث مشوری کی نگاہ عنایت سے آپ تک پہنچا ہوں۔ میرا کوئی امید امکان نہیں تھا آج کراچی آنے کا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ ایک بار پھر سن لیں جملہ، سمجھ نہ آئے پڑوسی سے پوچھ لیں، مولوی صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ داد بنتی ہے تو دے دیں، نہیں بنتی تو میں پھر بھی آپ پہ راضی ہوں، کیونکہ آپ نسبت والے لوگ ہیں۔ میں بات عرض یہ کر رہا ہوں، نسبت اچھی ہو تو جنت میں جانا مشکل کام ہے ہی کوئی نہیں۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں انسانوں کے ساتھ کچھ جانور بھی نظر آئیں گے، وہ مچھلی بھی ہوگی جس نے پیٹ میں اللہ کے نبی حضرت یونس کو چند دنوں کے لیے جگہ دی، وہ دراز گوشت بھی ہوگا جس نے کمر پہ اللہ کے نبی حضرت عزیر کو سواری بخشی۔ دراز گوشت خچر کو کہتے ہیں، لیکن ہم سنیوں کا ادب دیکھیں، جب اس کی نسبت کسی نبی کے ساتھ ہو جائے پھر اسے خچر کہنا بھی بے ادبی ہے، ہم اسے پھر دراز گوشت کہیں گے۔ جنت میں ایک کتا بھی نظر آئے گا جس نے چند لمحے، چند دن، چند سال، چند گھڑیاں اصحاب کہف کی غار کے سامنے بیٹھ کے پہرا دیا تھا۔ جنتی کتے سے پوچھیں گے، ارے کتے کے بچے تجھے جنت کیسے ملی؟ تو کتا کہے گا نسبت اچھی ہو تو جنت جانا مشکل ہے ہی کوئی نہیں۔ آج آپ خوش نصیب ہیں جنہیں نسبت ایک عظیم خانوادے کی حاصل ہے۔ آج میں یہ سبز تاج دیکھ رہا ہوں، آج میں آپ کے چہرے چمکدار دیکھ رہا ہوں، یہ وہ میلاد کی محفل ہے جس کے بارے میں بڑے سائیں محدث مشوری فرماتے تھے، میرا دل چاہتا ہے میلاد میں آنے والے ہر بندے کے پاؤں چوموں، میلاد میں آنے والے ہر بندے کے ماتھے کا بوسہ لوں۔ میرا دل چاہتا ہے، حضرت سائیں فرمایا کرتے تھے کہ میلاد میں آنے والے پاؤں کے نیچے جو گرد لگی ہے میں اسے پانی کے ساتھ دھو کے پی لوں، یہ میرا اعزاز ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی ہستی کی۔ دوستو اور بھائیو، یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم آج حضور کے میلاد میں آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا اعزاز ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، یہ میں نے اپنے لفظوں سے حضور کی مدح نہیں کی، بلکہ میرے لفظ حضور کی مدح کی وجہ سے بلند ہو گئے ہیں، میرے لفظ حضور کی شان کی وجہ سے بلند ہوئے ہیں۔ آج یہ نسبت ہمیں حاصل ہے۔ دوستو اور بھائیو، گرامی قدر احباب، نسبت اچھی ہو تو جنت جانا مشکل کام ہے ہی کوئی نہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک آدمی اپنے سر پہ مالٹوں اور سنگتروں کا ایک ٹوکرا اٹھا کے گلی گلی کوچے کوچے آواز لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا سنگترے سنگترے، بڑے اچھے سنگترے، میٹھے سنگترے۔ دو بندے بیٹھ کے محو گفتگو تھے، ایک نے دوسرے سے پوچھا سنا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بالکل، سردیوں کا موسم ہے، مالٹے آ گئے ہیں، مالٹے بیچ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اچھے ہیں، میٹھے سنگترے ہیں، اچھے سنگترے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تو نے بات سمجھی نہیں، وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگترے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اچھے سنگترے، جس کا سنگ اچھا وہ تر گیا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے۔ خیر، میں دور نکل نہ جاؤں کہیں، ایک بات عرض کر کے میں نے نبی پاک کا آج آپ کو میلاد سنانا ہے، اور آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ نبی پاک کا نور اللہ نے کب بنایا اور یہ نور کیسے سفر طے کرتے دنیا میں آیا۔ لیکن ایک بات پہلے بڑی توجہ سے سن لیں، 5 نوجوان تھے
جنہوں نے بادشاہ کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا ہماری جبین تیرے آگے نہیں جھک سکتی، ہم اس خدا کے پجاری ہیں جو تیرا بھی مالک ہے ہمارا بھی مالک ہے، مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں لے جاتا ہے، زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکالتا ہے۔ میں پنجابی میں ایک جملہ پاکستان کی گلی گلی کوچے کوچے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھنا آئے مجھے مل لینا، میں کسی لفظ کی وضاحت کر دوں گا۔ سورج چند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، خالق تے رزاق خدایا، کوجے کملے پیارے تیرے، اتھے اتھے دوئیں جہانی، جیندے تیرے مارے تیرے، دعا پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے، میں کیوں آکھاں میرا میرا، تویں سب دا سارے تیرے۔ ابراہیم خلیل بھی تیرا، اگ بھی تیری، انگارے تیرے، سولی تے منصور بھی تیرا، زکریا تیرا، آرے تیرے۔ اگلے فکرے پہ جہاں تک آواز جا رہی ہے، طالب علم میرٹ کی داد لینا چاہتا ہے، سولی تے منصور بھی تیرا، زکریا تیرا، آرے تیرے، پاک حسین دے ہونٹاں تے نیزے تے بھی نعرے تیرے۔ آباد آباد رہے، ماشاءاللہ۔ کوئی ایک نعرہ ہی لگا دے، ایک نعرہ ہی کوئی لگا دے۔ واہ واہ۔ سولی تے منصور بھی تیرا، زکریا تیرا، آرے تیرے، پاک حسین دے ہونٹاں تے نیزے تے بھی نعرے تیرے۔ یہ 5 نوجوان، ان کو بادشاہ نے کہا کل تک تمہیں ٹائم دیتا ہوں، نہیں تو میں جان سے ختم کر دوں گا۔ یہ راتوں رات اپنا ایمان بچا کے بھاگ گئے۔ انہیں پتا تھا بڑا ظالم ہے، کہیں مروا نہ دے، یہ ایمان بچا کے بھاگ گئے، ایمان بچا کے بھاگ گئے۔ اور سندھ والوں میں کیا کہہ رہا ہوں، لوگ اپنا مال بچا کے بھاگتے ہیں، میں انہیں سلام دیتا ہوں جو ایمان بچا کے بھاگ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ لوگ مال بچا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ ایمان بچا کے بھاگ گئے۔ ایک جگہ سے گزرے، ایک آدمی ہل چلا رہا تھا، ایک بیل اس کے پاس تھا، کتا بیٹھا ہوا تھا۔ جب گزرے تو کہنے لگا بھائی کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا یار ہم بادشاہ کے پجاری نہیں ہیں، ہماری جبین نیاز اس خالق کے آگے جھکتی ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہیں ہمیں مروا نہ دے، ہم کہیں گوشہ نشین ہو کے اللہ اللہ کرنے نکلے ہیں۔ وہ جو ہل چلا رہا تھا ان 5 کو کہنے لگا صرف تم خدا کے پجاری نہیں ہو، میں بھی اللہ کا پجاری ہوں۔ انہوں نے کہا پھر یہاں کیا ڈھونڈ رہا ہے، چل ہمارے ساتھ۔ وہ چھٹا بھی ساتھ جب چلنے لگا تو جو کتا تھا وہ بھی دم ہلاتے جب اس نے دیکھا کہ میرا مالک ان کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی وہاں سے چلا۔ تو وہ جو ولی تھے اس کو کہنے لگے تو آ سکتا ہے پر یہ کتا ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اس نے پتھر اٹھایا کتے کو مارنے کے لیے۔ کتے نے عرض کی مولا زبان عطا کی ہے، قوت گویائی بھی دے، میں تیرے نیک بندوں سے 2-4 باتیں کر لوں۔ اللہ نے کتے کو قوت گویائی عطا کی۔ میں یہ جیو نیوز اور سما اور دنیا کی خبر نہیں سنا رہا آپ کو، میں یہ اللہ کے قرآن کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ آباد رہے، میں انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو، یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے گرامی قدر دوستو، انہوں نے اس مالک نے جب پتھر اٹھا کے کتے کی طرف مارا تو کتے نے عرض کی مولا قوت گویائی دے۔ اللہ نے کتے کو قوت گویائی عطا کی۔ کتے نے جو پچھلی ٹانگیں ہیں ان پہ بیٹھ کے اگلی ٹانگوں کو اٹھا لیا اور ہاتھ بنا لیا۔ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدَّاعِ فَنَطَقَ، جس طرح دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے اس انداز میں اس نے ہاتھ اٹھا لیے اور بولا مجھے کیوں مارتے ہو؟ انی احب الاولیاء والصالحین، میں ولیوں سے بھی پیار کرتا ہوں، صلحاء سے بھی پیار کرتا ہوں۔ میں ولیوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے نہ مارو۔ وہ ولی کہنے لگا ہم تجھے پیار تو کرتا ہے لیکن اس کے باوجود تجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ کتے نے کہا ساتھ نہ لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ ولی کہنے لگا کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا، اور ولی بھونکنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتے۔ کتے نے کہا چلو شکر ہے
نہ لے جانے کی وجہ آپ نے بتا دی، بھونکنا، اگر میں نہ بھونکوں تو پھر ولی کہنے لگے یہ کیسی بات ہے، کتا ہو اور نہ بھونکے، قربان جاؤں۔ کتے نے جو بات کی، کتا کہنے لگا کتا ضرور ہوں پر یہ جانتا ہوں اللہ کے ولیوں کے خلاف بات نہیں کرنی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کو نہیں بھونکنا ہوتا، کتا ضرور ہوں لیکن یہ جانتا ہوں اللہ کے ولیوں کو نہیں بھونکنا۔ انہوں نے کہا یار تو یہ بتا تجھے آنے کی ضرورت کیا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ کتا کہنے لگا میں جہاں جاؤ گے آپ کا پہرا دوں گا۔ ولی کہنے لگے تیرے پہرے کی ضرورت نہیں، پہرے دار ہمارا وہ کافی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ واہ واہ، ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بولے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اور پیچھے بیٹھنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا ساتھ نہیں دے رہے، میں نے کئی بار پیچھے بیٹھنے والے حضرات کو عرض کر کے آگے بلایا اور آگے والوں کو عرض کر کے پیچھے بھیجا۔ میں بے ادبی کرنا نہیں چاہتا، آپ سائیں بڑے مشہوری سرکار کے چاہنے والے، صلح صفائی کا قائل ہوں، ایک بار ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور سبحان اللہ بول۔ واہ واہ، اللہ کریم آپ کو مرتے ٹائم نبی پاک کا دیدار عطا کرے، سرکار کا کلمہ نصیب فرمائے، اس سے بڑی میرے پاس دعا کوئی نہیں۔ میرے گرامی قدر احباب، ولی کہنے لگے تو آنا کیوں چاہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کتا کہنے لگا میں خاموش پہرا دوں گا جہاں آپ بیٹھیں گے۔ ولی کہنے لگے تیرے پہرے کی ہمیں ضرورت نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہمارا پہرے دار وہ کافی ہے جو اونگ سے بھی پاک، نیند سے بھی پاک، تھکاوٹ سے بھی پاک، تکلیف سے بھی پاک، پریشانی سے بھی پاک، اللہ ہمارا پہرے دار ہے۔ کتا کہنے لگا آپ کو میری ضرورت نہیں پر کیا کروں مجھے جو آپ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ضرورت ہے؟ اب میرے پاس اردو کا شعر نہیں، میاں محمد بخش ہمارے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، میں ان کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ پنجابی کا ذوق سمجھتے ہیں، یقیناً سمجھ جائیں گے۔ کتا کہنے لگا نہ میں بھونکا، واہ واہ، نہ میں ہٹا دو یار، نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچا، واہ شاید ولیاں دے سنگ لگ کے اے میں بھی بخشیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاید ولیاں دے سنگ لگ کے اے میں بھی بخشیا۔ آپ کی داد نے ایک شعر مجھے اور یاد دلا دیا ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہیں سینے کا جنگلہ توڑ کے چھلانگ لگا کے باہر نہ آ جائے۔ اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں؟ نہیں 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 نہیں، مجھے اعتماد کا پورا ووٹ چاہیے، مجھے آدھا ووٹ نہیں چاہیے۔ جب تک اعتماد کا پورا ووٹ نہیں بنتا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ ایک بار جہاں تک آواز جا رہی ہے ہاتھ اٹھا کے اعتماد کا ووٹ دے۔ جلدی جلدی میں شعر پڑھوں، میں نے میلاد پڑھنا ہے۔ آباد رہے اللہ اللہ میاں محمد بخش۔ ہائے 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 ہائے، قربان میں کس ترازو پہ آپ کا جملہ تولوں، میرے پاس وہ سکیل نہیں، ترازو نہیں۔ آپ فرماتے ہیں فضل تیرے نال، فضل تیرے نال اے لوہے تر دے پھٹیاں دے نال جڑ کے۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ آپ فرماتے ہیں جو کیل ہے نا، کیل یہ پھٹوں کے ساتھ جب لگ جاتا ہے لکڑی کے تختوں کے ساتھ، پھر یہ بھی تیرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ لکڑی ہے یہ لوہا ہے۔ آپ سے بڑھ کر اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے جن کے قریب میں ہمارا پانی بھی آ رہا ہے۔ فضل تیرے نال، آہا فضل
تیرے نال اے لوہے تر دے پھٹیاں دے نال جڑ کے کتے جنت جان محمد اے چنگیاں دے سنگ لگ کے پھر مجھے کہنے دے میں نیواں میرا مرشد اونچا. ہائے 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 اللہ آپ کو آباد رکھے. میری دعا ہے اللہ آپ کو حضور قبلہ سائیں محدث مشوری کی نگاہ عنایت عطا کرے. میں نیواں میرا مرشد اونچا میں اونچیاں دے سنگلا اے صدقے ونیا انہاں اونچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھا. سلطان العارفین سلطان باؤ کا ایک شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگوں چھٹے نال نگاہ دے اے پاک کریں دا سجی سبون نا گتے میلیاں نو کر دیندہ چیٹا اندر ذرا میل نہ رکھے. سے کوہاتے اے مرشد وسدا پر وچ نگاہ دے رکھے. یار ترتیب سے نعرہ لگائیں. یہ آپ نے کیا کیا ہے کمر سے نعرے کو پکڑ لیا. نعرہ تکبیر کیا انداز ہے. نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت حضور قبلہ پیر سائیں محدث مشوری آستانہ علیہ مشوری شریف آستانہ علیہ مشوری شریف حضور قبلہ پیر سائیں انوار مشوری سائیں نالے مٹھا سرکار مشوری شریف. اور میں آپ کی تعریفیں جا کے پنجاب کر رہا ہوں. میں نے کہا پاکستان کی تاریخ میں نے میلاد کا اس سے بڑا جلسہ آج تک اپنی پوری تاریخ میں نہیں دیکھا جو میں نے لاڑکانہ مشوری سرکار کے آستانے پہ دیکھا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بار ذرا پیار سے بولے سبحان. میں یار آپ کی تعریفیں وہاں کر رہا ہوں تو اپنا اعزاز باقی رکھ کے مجھے ناچیز کا خطاب سنیں. میں کیا کہہ رہا ہوں. کتے نے کہا آپ کو میری ضرورت نہیں پر کیا کروں مجھے آپ کی ضرورت ہے. یہ جو ولی ہوتے ہیں نا ولی یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے لجپال ہوتے ہیں. کتے نے جب کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو نہیں بھونکوں گا انہوں نے کہا واہ بھائی واہ کتا ہو کے اپنی فطرت کے خلاف ہمیں وعدے دے رہا ہے. کیا یاد کرے گا نہ بھونکنا تیرے ذمے جنت جانے ہم جانے. جنت جانے ہم جانے. لامکاں سے آواز آئی واہ کتیا واہ میرے بندیاں نال نہ بھونکن دے وعدے کرن والے آؤ. میں آپ سے علماء سے کہنا چاہتا ہوں جو میرے عقب میں بیٹھے ہیں اگر مجمع چپ کر جائے تو بیٹی بھائیوں کا کام ہے داد دینا.
बेटी भाइयों का काम है हाथ पकड़ना। एक बार सुन लें जुमला, छोटा मौलवी बड़ी बात करे तो बोलना चाहिए। आपको किसने कहा है बड़े मौलवी की बात पे बोलना है? ना ना, अगर छोटा मौलवी भी बड़ी बात करे जरूर बोलना चाहिए। मैं मौलवी छोटा हूं लेकिन साईं मुहद्दिस मशहूरी की निगाह इनायत से कई बार आपके पास आया हूं। इंशाअल्लाह जुमला वजनी होगा जो मैं देने जा रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कुत्ता हो के तू मेरे वलियों को न भौंकने के वादे देने वाले क्या याद करेगा? जब तक तेरा जिक्र कुरान में नहीं आएगा कुरान मुकम्मल ही नहीं करूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हैदरी बेज मशहूरी वाला। जब तक तेरा जिक्र नहीं आएगा कुरान मुकम्मल नहीं होगा। हाफिज जो बैठे हैं मेरे सामने या मेरे अकम में लाएं सूरह का 15वां पारा। अल्लाह फरमाता है वकल्बुहुम नहीं, एक बार फिर बोले, कुरान पे बोले, कुरान पे वकल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिलवसीद। सुभान अल्लाह। उनका कुत्ता पंजाबियों का ना, सिंधियों का ना, सरदारों का ना, मलकों का ना, नवाबों का ना। अल्लाह जानता था नवाब सरदार भी कुत्ते रखेंगे, लेकिन कुरान में मैंने जिस कुत्ते का जिक्र करना है वो सरदारों का नहीं होगा, वो वलियों का कुत्ता होगा। सुभान अल्लाह। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। उनका कुत्ता उनके दर पे दामन फैला के बैठा हुआ। मैंने ये आयत पढ़ते अपने उस्ताद ये मुकर्रम से पूछा, अल्लाह करीम ने कुत्ते की बात की, ये क्यों कहा उनका कुत्ता उनके दर पे दामन फैला के बैठा हुआ? उस्तादों की पलकों पे आंसुओं का सैलाब आ गया। मुझे कहने लगे लगता है अल्लाह वलियों के दरवाजे पे बैठने का अंदाज सिखा रहा है कि वलियों के दरवाजे पे बैठना है तो दामन फैला के बैठना है, दामन फैला के बैठना है। खैर मेरे मसलक के एक बहुत बड़े आलिम इन दिनों बीमार हैं, रावलपिंडी में मुकीम है, अल्लाह उन्हें सेहतयाबी अता करे। आप फरमाते हैं मैं दाता साहब गया, हारों वाला जो बाजार है, जो हजरात लाहौर गए हैं मेरी बात की तायीद करेंगे, हारों वाले बाजार से गुजरते हुए एक सूफी साहब ने मेरा रास्ता रोका। मुझे कहने लगा मौलवी साहब कहाँ गए थे? मैंने कहा दाता साहब हाजिरी देने। मैं दाता साहब हाजिरी देने। कहने लगा ये वलियों के पास आके आपको क्या मिलता है? कभी बगदाद जा रहे हैं, कभी अजमेर जा रहे हैं, कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी गोलड़े जा रहे हैं, कभी मशहूरी सरकार जा रहे हैं। ये क्या मिलता है वलियों के पास आपको? तवज्जो रखना बात, वलियों के पास क्या मिलता है? तो मौलाना साहब फरमाने लगे, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने कहा कुरान पढ़ते हो मौलवी साहब, सूफी साहब? कहने लगा बिल्कुल, रोजाना सुबह नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ने की तरतीब है। आप फरमाने लगे कुरान पढ़ने से आपको क्या मिलता है? वो कहने लगा मैंने जो सवाल किया है मेरा जवाब देने के बजाय आपने ऊपर से सवाल ठोक दिया है, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें। मौलाना फरमाने लगे तेरे जवाब में मेरा जवाब है, बता कुरान पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो? कहने लगा आप माशाल्लाह आलिम दीन, आपको नहीं पता कुरान पढ़ने से नेकियां मिलती हैं, गुनाह माफ होते हैं। आपने फरमाया कितने? कहने लगा एक हरफ के बदले 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद। हजरत साहब ने सूफी साहब को वहीं रोक लिया और फरमाया कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, इसे कुरान मानते हैं या नहीं? कहता है मानते हैं। आपने फरमाया इसके पढ़ने से भी नेकियां मिलेंगी? कहता है बिल्कुल। गुनाह माफ होंगे? बिल्कुल। दर्जे बुलंद होंगे? बिल्कुल।
اٹھا قرآن، یہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، یہ ولیوں کے کتے کا ذکر ہے۔ آپ کیلکولیٹ کر لیں، نکالیں موبائل، ہر بندے کے موبائل جیب میں ہے، یہ 23 حروف بنتے ہیں، میں نے گنے ہیں 23 23 کو 10 کے ساتھ ملٹیپل کریں، 230 نیکیاں، 230 گناہ معاف، 230 درجے بلند۔ او صوفی صاحب، ولیوں کے ذکر کی تو شانیں بڑی نرالی ہیں، ان کے دروازے پہ جو کتا آ جائے اس کا ذکر کیا جائے، اللہ 230 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ مل کے اگر بول سکتے ہیں، گنگے بندے کو مجبوری ہے، اور جو بیچارہ بہرا ہے اسے بھی میں مجبور سمجھتا ہوں، جو گھر سے وعدہ لے کے آیا ہے بھئی صرف میں نے مہمانوں کا منہ دیکھنا ہے، بولنا چالنا میں نے کوئی نہیں، وہ بھی نہ بولے۔ باقی تمام حضرات سے میری اپیل ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔